ایک منشی انگریزوں کے لیے اتنے قابل احترام کیوں؟ منشی نول کشور کو اردو زبان کے محسن عظیم کہا جاتا ہے۔ وہ جنوری 1836 کو ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کا آغاز مکتب میں فارسی اور اردو پڑھ کر کیا۔ ان کی نوجوانی کے زمانے میں لاہور سے اخبار کوہ نور نکلتا تھا، جس میں ان کے مضامین اس قدر مقبول ہوئے کہ اس کے مدیر منشی نے انہیں لاہور آ کر اخبار میں کام کرنے کی دعوت دی، جو نول کشور نے قبول کر لی۔ اسی دوران 1857 کے ملک گیر فسادات شروع ہو چکے تھے۔ 21 سالہ نول کشور نے تمام صورتحال کا گہری نظر سے جائزہ لیا اور انہیں ہم وطنوں کی حالت سدھارنے کا ایک کارگر طریقہ سوجھ گیا۔ منشی نے 1858 میں ایک چھوٹی سی کوٹری میں چھاپا خانہ قائم کیا، جس کی مدد سے ہندوستان کے ثقافتی ورثے کو محفوظ کر دیا، ورنہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ ذخیرہ ہمیشہ کے لیے ضائع نہ ہو جائے۔ ان کا یہ اقدام اس قدر کامیاب ثابت ہوا کہ ہندوستان کی کسی بھی زبان کی کتاب اس میں شائع ہو کر نہ صرف پورے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی پھیل جاتی تھی۔ منشی نول کشور کے چھاپا خانہ میں دوسری زبانوں کی کتابیں شائع ہوتی تھیں، لیکن ان کی خاص توجہ اردو پر تھی۔ ہندو ہونے کے باوجود منشی نول کشور نے کئی اہم اسلامی کتابیں، قرآن کی تفاسیر، احادیث کے مجموعے اور فقہ کی کتابیں شائع کیں۔ انگریزوں کو ان کی لگن پسند آئی اور انہیں دفتری اسٹیشنری کے ٹھیکے ملنے لگے۔ نول کشور نے 26 نومبر 1858 میں اودھ اخبار کا بھی اجرا کیا۔ جلد ہی اس اخبار کی اشاعت 12,000 تک پہنچ گئی اور پھر یہ اخبار ملک کے علاوہ انگلستان، برما اور دوسرے ملکوں تک بھیجا جانے لگا۔ اس اخبار میں جن لوگوں کے مضامین چھپتے تھے ان میں مرزا غالب اور سر سید احمد خان بھی شامل ہیں۔ مرزا غالب منشی کے ذاتی دوستوں میں شامل تھے۔ انہوں نے نول کشور پریس کے بارے میں ایک خط میں لکھا، اس چھاپا خانے نے جس کا بھی دیوان چھاپا اس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ منشی نول کشور نے اپنے اخبار کے ذریعے سر سید کی تحریک کی بھرپور حمایت کی، یہاں تک کہ اودھ اخبار میں سر سید کے رسالے تہذیب الاخلاق کے مضامین دوبارہ سے شائع ہوتے تھے۔ سر سید احمد خان نے منشی نول کشور کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے شمالی ہندوستان کے اردو دان طبقے میں علم اور معلومات کے جدید رجحانات پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ دوسرے اخبار مالکان پر زور دیتے تھے کہ وہ منشی نول کشور کی مثال پر عمل کریں۔ 1885 میں ہندوستان کے دورے کے دوران افغانستان کے بادشاہ امیر عبد الرحمن کے اعزاز میں گورنر جنرل لارڈ ڈیفرن نے دربار منعقد کیا، جس میں ایک ہندو منشی کو راجوں مہاراجوں کے برابر جگہ دی گئی، جس پر افغانستان کے بادشاہ برہم ہو گئے کہ یہ کس کو ہمارے درمیان لا بٹھایا ہے۔ گورنر جنرل نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ جس ہستی کے بارے میں نہیں جانتے اس پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا معلوم کہ یہ منشی نول کشور ہیں۔ یہ سن کر شہنشاہ افغانستان چونک اٹھے اور منشی صاحب کو اپنے پاس تخت پر بٹھا کر کہا، ہندوستان آ کر مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے کسی اور بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ ایران کے بادشاہ ہندوستان آئے تو انہوں نے کہا کہ میں صرف 2 لوگوں سے ملنے آیا ہوں، ایک گورنر جنرل اور دوسرے منشی نول کشور۔ منشی نول کشور کا انتقال 19 فروری 1895 میں 59 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔